گزشتہ جمعہ ہم نے آخرت کے عنوان پر ایمان افروز نصیحت سنی. اس موضوع کو آج بھی اور آگے سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. قرآن پاک نے یوم آخرت کے ہر پہلو کو اور تمام مرحلوں کو ہماری اس دنیا کے واقعات سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. پہلے قرآن حکیم کے دیے ہوئے دلیلوں کے ذریعے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ گرمیوں کے زمانے میں تیز گرم ہوائیں چلتی رہتی ہیں تو زمین بالکل سوکھ جاتی ہے اور درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں اور دور دور تک سوکھی گھاس کی پتی نظر آنے لگتی ہے. ہر طرف بغیر پانی والا سوکھا چٹیل میدان نظر آنے لگتا ہے. انسانوں اور بے زبان جانوروں کے حلق پیاس کے مارے سوکھنے لگتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے. زمین میں گرم ہوائیں دراڑیں ڈالنے لگتی ہیں، زمین پھٹنے لگتی ہے. پھر اچانک رحمت خداوندی جوش میں آ جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، بادل اٹھتے ہیں، بارش ہوتی ہے. بارش کی بوندیں پڑتے ہی مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے، زمین میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے. درختوں کے سوکھے ہوئے مرجھائے ہوئے پتے مسکرانے لگتے ہیں، سوکھے کھیت کھلیان لہلہا اٹھتے ہیں. پرندے اپنے گھونسلوں میں خدائی قدرت کا ترانہ گاتے ہوئے گھونسلوں سے اڑنے لگتے ہیں. چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگتی ہے. جس طرح اللہ کی قدرت سے بارش کی بوندیں پڑنے سے مردہ زمین ہری بھری اور زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح موت کے بعد جب انسان سڑ گل کر مٹی ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے جل بھن کر راکھ ہو جاتا ہے یا اسے دریا یا سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو اس سور کی آواز سنتے ہی سارے انسان زندہ ہو جائیں گے، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے سمندر میں ہو یا جل کر خاک ہو چکے ہوں. اور اپنی اپنی قبروں سے زمین سے یا پانی یا راکھ بن کر ہوا ہونے والا انسان ہر جگہ سے سمٹ کر میدان حشر میں جمع ہو جائے گا. وہاں ان کی ہر اچھائی اور برائی کا حساب و کتاب لیا جائے گا. قرآن پاک نے ان الفاظ میں قیامت کے آنے اور دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر کیا ہے. قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے بادل کے ذریعے نہایت ہی صاف اور نفع بخش پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کٹنے والا غلہ اگایا اور کھجور کے لمبے لمبے درخت اگائے جن کے گچھے آپس میں خوب ملے ہوئے ہیں. یہ بندوں کے لیے ہے اور پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. قرآن حکیم میں اللہ یہ فرما رہا ہے اسی طرح دوبارہ سارے لوگوں کو ہم زندہ کریں گے. اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہماری زندگی کافی ہے، پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد کی آخرت کی زندگی کی پھر کیا ضرورت تھی؟ ہم کیوں آخرت میں اٹھائے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے؟ حضرات، ہماری دوسری زندگی نہ ہو تو ہماری اس زندگی اور اچھے برے کاموں کا پورا نتیجہ ہمارے سامنے کیوں کر آ سکتا ہے؟ اور اس دنیا میں سے جو لوگ کسی کو نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، وہاں کی زندگی میں ہمارا کوئی جب اختیار نہ رہے گا. ہمارے اس دنیا میں کیے ہوئے ہر اچھے اور برے ظلموں کا حساب و کتاب تو ہو کر ہی رہنا ہے. وہاں اس کے اچھے اور برے کاموں کا ایک ریکارڈ موجود ہوگا جس کا نتیجہ سنانے والی ایک ایسی ذات ہوگی جو بہت انصاف کرنے والی ذات ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جہاں جس قسم کی کھیتی کرو گے وہاں اس کا ویسا ہی پھل پاؤ گے. جس طرح سے کسان کھیت میں گیہوں بوتا ہے تو فصل میں گیہوں ہی کی پیداوار ہوتی ہے. اگر چنا بویا جائے تو چنا ہی نکلے گا. اگر کسی کے باغ میں آم کے درخت لگائے جائیں تو اس درخت سے آم ہی نکلیں گے. یہ مثال مشہور ہے کہ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے. اور ٹھیک اسی طرح بھلائی کی مثال ایک میٹھے پھل کے درخت کی سی ہے جس سے ہمیشہ میٹھا پھل ہی نکلتا ہے. اور برائی کی مثال کانٹے دار کڑوے پھل کے درخت کی سی ہے جس سے ہمیشہ کانٹے اور کڑوے پھل ہی ہم پا سکتے ہیں.
ٹھیک اسی طرح انسان دنیا میں نیکی اور بھلائی کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، غریبوں کی خدمت اور مدد کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس کے برخلاف دوسرا شخص ایمان اس کا درست نہیں، لوگوں کا حق مارتا ہے، سود رشوت لیتا ہے، شراب اور جوئے کا بازار گرم کرتا ہے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ آپ بتائیں کہ دونوں قسم کے انسان کا مرتبہ کیا ہے؟ یکساں ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اپنے عقائد کو درست کیے، ان کو کیا ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے رہتے ہیں؟ اور جو لوگ برائی کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کا مرتبہ دے دیں گے؟ اور جو لوگ برائی کرنے پر ان کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے جوا اور شراب ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کرتے نہیں کام مگر ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس گناہ کی سزا دے گا۔ اور کیا ان دونوں کی زندگی، نیک اور بد کی دونوں کی زندگی موت برابر ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا کہتے ہیں تو ان کا یہ فیصلہ انتہائی غلط ہے۔ اس دنیا میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برائی کرنے والے انتہائی عیش و آرام میں رہتے ہیں اور بھلائی کرنے والوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عقل کہتی کہ انصاف کہاں برابر ہوا؟ اس لیے سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن ہی اس لیے رکھا ہے کہ وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہ جائے گا۔ میرے بھائی، اگر آخرت پر یقین رکھنے سے انسانی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دنیا میں ہم آزاد ضرور ہیں، مگر یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں ہم اپنی آزادی کا جیسا استعمال کریں گے، آخرت میں ہم کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ جتنی نعمتیں ہم اللہ کی یہاں استعمال کرتے ہیں اور جتنا اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا جاتا ہے، ترقی کرتے جاتے ہیں، کیا سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں اس کا حساب نہ ہوگا؟ جتنی زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ وہاں پر حساب دینا ہوگا۔ اور آخرت پر یقین رکھنے والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ براہ راست ہمارے اچھے اور برے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں کیا کیا برائیاں اٹھتی ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے، پھر وہ فرشتوں کے ذریعے ہمارے ریکارڈ کو بھی جمع کروا رہا ہے۔ ان بیان کی ہوئی باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری اس دنیا میں زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کا بھی ہونا ضروری اور یقینی ہے، جس کے لیے ہمیں اس دو روزی زندگی کے بعد سامنے جو زندگی آ رہی ہے، اس کے لیے موت کے بعد ہمیں اس زندگی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہی آخرت کی زندگی جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم بے خوف ہیں اور غفلت میں ہیں۔ یقیناً جو چیز آنے والی ہے، ہماری غفلتوں کو توڑ کر جب ہمیں سچائی کا احساس دلائے گی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خداوند غفور، تو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود خلیفۃ اللہ مراد اللہ کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں نیک بنا اور ہم سے ہر قسم کی برائیوں کو دور فرما، ہمیں آخرت کے لیے بھلائیوں کو اختیار کرنے کے قابل بنا، اور ہمارے ایمان اور عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہونے سے ہم کو تو بچا، اور اس دنیا میں تیرا قرب، تیری نزدیکی عطا فرما، اور تیرے دیدار سے ہم کو اس دار دنیا میں سرفراز فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔